سنو مرحب مقابلے میں آیا مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا. میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں, میں مرحب ہوں, تجھے پتا ہے کیسے مقابلہ کرو گے, تمہیں پتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا, مجھے تو اپنا پتا ہے. آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ, مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں, محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں. تم مقابلے میں تو آ, میدان لگے گا تو پتہ چلے گا. جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار, زیادہ نہیں, ایک ضرب لگائی. ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا, گردن بھی کاٹی, وجود بھی کاٹا, اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ علی کی تلوار کا ایک بار دان میں, ایک بار علی کی تلوار کا, فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کریں تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے. ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گئے. ایک تلوار چلاؤ, ایک تلوار چلا. اور جب خیبر کا دن آیا, کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوگی, میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا, میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس پر آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے. تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. حضور کوئی ایک تعارف اور, تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے. حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا, سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری. فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں. حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا, میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی, میں سویا ہوا تھا. پتہ کیا بنا؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے. فرمایا ہاتھ پیچھے کر, اللہ نے تیرے ہاتھ میں فتح لکھ دی ہے, پیچھے کر ہاتھ. حضرت علی کہتے حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ, مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا. حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار, ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ, 40 گز چوڑا تھا. حضرت علی شیر خدا کہتے میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا, اللہ اکبر کے نعرے. میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی, الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا. 40. حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی, جب آپ امیر المومنین تھے, دعوت سب لوگ آئے. ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا, اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ, میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے, فرمایا ذکر علی عبادہ, ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت. حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا. جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پورے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا, بڑی شہرت ہے, کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے, مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے. میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے, تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا, پورا زور 2-3 دفعہ, کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں, ٹوٹتا ہی نہیں. کہتا میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا, کہا بیٹے ادھر آ. تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا. میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں. لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں. اور ماننے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں کہ حضور بتائیے. آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں, خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا. یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا.
پہلے مسکرا رہے تھے، پھر انداز بدل گیا. انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خرول لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں. خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے. کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، آنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان، حیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا تو خیبر توڑنا ہے. حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کب تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑا گناہگار شخص، سیاہ کار، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور فرشتے اس کا نامہ اعمال کھولیں گے تو وہ ڈرے گا، خوف کھائے گا. تو رب کریم فرمائے گا اسے کوئی سزا نہیں دینی، میرا ارادہ ہے، قدرت بن گیا ہے، میں اسے بغیر حساب کتاب جنت دوں گا. بس مالک ہے نا، فضل عدل کریں تے تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے فضل کریں تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے. کہا میرا ارادہ معاف کرنا اسے. اب معافی مل گئی، جنت میں جانے لگا تو خود ہی بڑا شرمندہ ہو گیا. بعض لوگ اتنا پیار کرتے کہ بندہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے. شرمندہ ہو کے کہنے لگا مولا مجھے تو اپنے دنوں کا بھی پتہ ہے، راتوں کا بھی. کریمہ کوئی ایسی شے نہیں جس سے معافی مل جائے تو مجھے بتا دیا جائے کہ کیا سبب بنا میری بخشش کا. تو رب کریم نے فرمایا اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں ایک دن تو رات کو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے کروڑا ٹکرایا تھا. کوئی بندہ نہیں تھا جو فوٹو کھینچ لیتا تیری اخبار میں دیتا، اب تو فٹافٹ فیس بک پہ آ جاتے ہیں نا. تو یہ کوئی نہیں تھا تیرے اشتہار چھاپنے والا، کوئی نہیں تھا نعرے لگانے والا، کوئی تعریف کرنے، کوئی اندھیری رات تھی، اندھیرا تھا، کوئی تھا ہی نہیں. اور اس اندھیرے میں تو نے وہ روڑا اٹھایا اپنے ہاتھ سے اور پھر تھوڑا تکلف کر کے تو کونے میں گیا اور تو نے اس کو دور پھینکا. کیوں پھینکا تھا؟ تیرا تو کوئی نفع نہیں تھا. تو بندہ عرض کرتا ہے مالک وہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گاؤں میں، میرے محلے میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اللہ میں نے ان کی خاطر وہ روڑا پھینک دیا. میرے محبوب فرمانے لگے رب فرمائے گا تو رات کے اندھیروں میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں قیامت کے اندھیروں میں تیرا خیال نہ کروں؟ آج تیرا خیال نہ کروں؟